إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں پہلی ایک آیت ہی ہمارے لیے درس میں کافی ہے، کیونکہ دوسری آیت کے لیے دو آیتوں کے لیے وقت کافی نہیں ہوگا اور وقت زیادہ لگے گا، تو انشاءاللہ ایک ہی آیت ہم پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے، اللہ عز و جل تمہیں حکم دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو اس کا کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنا اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان تؤدوا الامانات، ان تؤدوا، ادا کرنا، ان تؤدوا کہ تم ادا کر دو، کس چیز کو؟ الامانات۔ الامانات جمع کا لفظ ہے، اس کا سنگلر کیا آتا ہے؟ الامانتن یا امانتن۔ الامانت اس کی جمع ہے الامانات۔ امانتوں کو آپ لوٹا دو، الی اہلہا، جو امانت جن کی ہے ان کو آپ لوٹا دو، نمبر ایک۔ دوسرا حکم اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو آپ کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، اور فیصلہ کرنے میں کسی بھی قسم کی عدولی نہیں کرنا، یعنی عدولی کا معنی عدل و انصاف سے ہٹے نہیں۔ ان اللہ نعم، بے شک اللہ، نعم، نعم کے معنی کیا بہترین، کیا ہی خوب، یعظکم بہ، جس کی تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ یعنی نعم کا لفظ پہلے آیا ہے جبکہ بعد میں آنا چاہیے، لیکن اس لیے اللہ نے مقدم کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ جو بات اللہ نے کہی ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ ہمارے زندگی کے لیے، جس میں ہم اطمینان اور سکون اور انسانیت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ عز و جل سننے والا ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ سنتا بھی ہے۔ یعنی ہم عدل و انصاف کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے، آپ کی باتوں کو سنتا ہے۔ بصیراً، اور وہ دیکھتا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے کہ آپ کیسے امانتوں کو واپس کرتے ہیں اور کیسے آپ عدل و انصاف کرتے ہیں لوگوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ترجمہ دیکھیے، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو سپرد کر دو۔ اہل امانت یعنی جس کی امانت ہے ان کو لوٹا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بے شک تمہیں نہایت ہی عمدہ بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو یہ آیت اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی عظیم آیت ہے، اور اس آیت میں دو باتیں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ہمیں نصیحت فرمائی ہے، حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، امانت داری اور امانت اور عدل و انصاف، یہ دو چیزیں آج کا درس ہے، آج کے درس کا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تیرے ساتھ امانت داری کرے، امانت داری کا برتاؤ کرے،
تو تم بھی اس کے ساتھ امانت داری کا برتاؤ کرے، یعنی تم بھی اس کے ساتھ امانت داری کا برتاؤ کرو، اور جو تمہارے ساتھ میں خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ یہ حدیث مسند احمد میں اور سنن کے اندر موجود ہے۔ آیت کے الفاظ بہت ہی وسیع المعنی ہیں، یعنی امانتوں کو لوٹانے کا مطلب اس میں بڑی امانتیں ہیں۔ کون سی امانتیں؟ آئیے، ان میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے حقوق کی ادائیگی بھی شامل ہے، یعنی حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، کفارہ ہے، نذر وغیرہ، اور بندوں کے آپسی کلی حقوق بھی ہیں، یعنی بندوں کے تمام زندگی کے حقوق بھی ہیں، جیسے امانت دی ہوئی چیزیں وغیرہ۔ پس جو حق کو جو ادا نہ کرے گا اس کی پکڑ قیامت کے دن ہوگی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر حق دار کو اس کا حق دلوائے گا، یعنی جو آدمی کا جو حق ہے وہاں پر اس کو دلوایا جائے گا، اور بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں کلمہ شہادت توحید کی بنا پر، مگر امانت نہیں مٹنے لگی۔ کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوا تو اسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنی امانت کو ادا کر دو۔ جواب دے گا کہ دنیا اب ہے نہیں، میں کہاں سے اسے ادا کر دوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ چیز اسے جہنم کی تہ میں نظر آئے گی اور کہا جائے گا جا اسے لے آ۔ وہ اسے اپنے کندھے پر لا کر لے چلے گا، یعنی امانت جو جہنم کے نچلے حصے میں ہے وہ جا کر اٹھائے گا، اپنے کندھے پر لے کے چلے گا، لیکن وہ گر پڑے گا اور پھر وہ اسے لینے جائے گا، پھر اسی عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے۔ آج ہم امانتوں کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، ہمارے اندر امانت میں خیانت بہت بڑی بیماری ہے موجودہ دور میں۔ حضرت زازان اس روایت کو سن کر حضرت برا کے پاس آ کر بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے سچ کہا ہے۔ پھر قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں ہر نیک و بد کے لیے یہی حکم ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ سب امانت ہے، یعنی گفتگو بھی امانت ہے۔ اگر ہم نے کسی کو کوئی بات راز کی بات بتائی ہے اور کسی کو ہم نے کہا کہ دیکھو یہ بات ہے تو وہ امانت ہے، آپ اس کے اندر خیانت نہیں کریں گے۔ خیانت کیا ہے؟ کہ اس کی بات کو کسی اور کو بتا دینا، یہ خیانت ہے۔ تو امانتوں میں خیانت کرنا اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو امانتوں میں خیانتیں نہ کرو۔ اور امانتیں اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی امانتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حکم دیا ہے ان کو آپ بجا لائیں، اس میں خیانت نہ کریں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے یہ خیانت ہے، آپ روزہ نہیں رکھتے یہ خیانت ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں یہ خیانت ہے، آپ جو بھی غلطی کرتے ہیں یہ دین کے خلاف وہ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں آپ خیانت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنے آپس کی امانتیں ان کو بھی آپ پوری طرح سے ادا کرو، اللہ نے حکم دیا ہے سورہ انفال کے اندر۔ اور یہاں پر کہتے ہیں ربی بن انس فرماتے ہیں کہ جو معاملات تیرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان موجود ہوں وہ سب اسی میں شامل ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس میں یہ بھی داخل ہے کہ سلطان عید والے دن عورتوں کو خطبہ سنائے۔ اس آیت کی شان نزول میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ آیت نازل ہونے کا سبب کیا ہے، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں اور اطمینان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لے آئے
تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا، حجر اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو، جو کعبۃ اللہ کے کنجی بردار تھے، یعنی کعبۃ اللہ کی چابی کس کے پاس تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، بلایا ان کو اور ان سے کنجی طلب کیا، چابی ان سے لے لیا، انہوں نے دینا چاہی۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب یہ چابی مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبہ کی کنجی کو رکھنا، دونوں ہی باتیں ہمارے یہاں شامل رہیں۔ قریش کے یہ حضرت عباس جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، یہ سنتے ہی حضرت عثمان بن طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی، اپنا ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ طلب کیا، پھر وہی واقعہ ہوا۔ آپ نے سہبارہ طلب کی، حضرت عثمان نے یہ کہہ کر دے دیا کہ اللہ کی امانت آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے جب چابی اللہ کے نبی کے حوالے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے کر دروازہ کھولا کعبۃ اللہ کا۔ وہاں جتنے بت تھے اور جتنی تصویریں تھیں سب توڑ پھوڑ کر پھینک دی باہر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا جس کے ہاتھ میں فال کے تیر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو ان تیروں سے کیا سروکار۔ پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانی ڈال کر ان بتوں کے ان رنگ کے جو تصویریں بنی تھی، آپ نے اپنے دست مبارک سے آپ ان سب کو مٹا کر صاف کیا۔ آپ باہر آئے کعبے کے اور تیروں اور دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ آپ نے خطبہ دیا لوگوں کو اور لوگوں کو بتایا، اپنے بندے کی مدد کی۔ جیسے ہم عمرے پر جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے نبی نے وہ کلمات کہے اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ پھر آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ فرمایا کہ جاہلیت کی تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، خواہ مالی ہوں یا خواہ جانی ہوں۔ بیت اللہ کے چوکیدار کا اور حاجیوں کا پانی پلانے کا منصب جوں کا توں باقی رہے گا۔ اس خطبے کو پورا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے کہ جو حضرت علی نے آگے بڑھ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی مجھے عنایت فرما دیجئے تاکہ بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کے زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجا ہو جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دیا، چابی ان کو نہیں دیا۔ مقام ابراہیم کو کعبے کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبے کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا، کیونکہ مقام ابراہیم پہلے کعبۃ اللہ کے اندر تھا۔ آپ نے نکال کر اس کو باہر رکھا کعبے کی دیوار سے لگا کر، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے۔ پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ ابھی وہ چند پھیرے ہی پھرے تھے جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا۔ آپ اپنے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور انہیں کعبۃ اللہ کی چابی سونپ دی اور فرمایا، آج کا دن وفا کا ہے، نیکی اور اچھے سلوک کا دن ہے۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ وہی ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبۃ اللہ کی کنجی چلی آ رہی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، یہ کنجی، یہ چابی جو کعبۃ اللہ کے دروازے کی ہے آج تک اسی خاندان میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خاندان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو چابی دیا تھا، وہ نسل ابھی تک اپنی جگہ صحیح سالم موجود ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے نہ جانے مکہ مدینے میں کتنی نسلیں صحابہ کے خاندان سے موجود ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ جی، یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لائے۔ جب ہی
خالد بن ولید اور عمر بن العاص بھی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا چچا عثمان بن طلحہ احد کی لڑائی میں مشرکوں کے ساتھ تھا، بلکہ ان کا جھنڈا بردار تھا، اور وہیں یہ بحالت کفر مارا گیا تھا۔ الغرض مشہور تو یہی ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں اتری ہے، اب خواہ اس بارے میں نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ بہر صورت اس کا حکم عام ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت محمد بن حنفیہ کا قول ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کی ہر امانت کی ادائیگی کا حکم ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین فیصلے عدل کے ساتھ کرو، حاکموں کو حکم احکم الحاکمین کا حکم ہو رہا ہے، کسی حالت میں عدل و انصاف کو دامن نہ چھوڑیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، جب تک ظلم کرتا ہے تو اسے اسی کی طرف سونپ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کا عدل 40 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ پھر فرماتا اللہ تعالیٰ، یہ ادائیگی امانت کا اور عدل و انصاف کا حکم اور اسی طرح شریعت کے تمام احکام اور تمام ممنوعات تمہارے لیے بہترین اور نفع بخش چیزیں ہیں جن کا حکم پروردگار نے تمہیں دیا ہے۔ اور یہ حدیث ابن ابی حاتم کے اندر موجود ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی آخری الفاظ پڑھتے ہوئے اپنا انگوٹھا اپنے کان میں رکھا اور شہادت کی انگلی اپنی آنکھ پر رکھا، یعنی اشارے سے سننا اور دیکھنا، لوگوں کو بتا کر فرمایا کہ اسی طرح پڑھتے اور کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں ابو زکریہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد مدری نے بھی اسی طرح پڑھ کر اشارہ کر کے ہمیں بتایا۔ اپنے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا اپنے دائیں آنکھ پر رکھا اور اس کے پاس کی انگلی اپنے داہنے کان پر رکھا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اسی طرح امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے، اور حاکم نے مستدرک حاکم میں، اور ابن مردوے نے اپنی تفسیر میں۔ اس کی سند میں بہرحال یہ احادیث ہیں جو امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی عظیم